میرا نام صبا اور عمر 36 سال ہے۔ 16 سال پہلے میں اپنے کزن فرعون کو بہت چاہتی تھی اور وہ بھی مجھے چاہتا تھا۔ ہمارے گھر کے درمیان چند سو گز کا فاصلہ تھا۔ گلی کے سرے پہ میرا اور دوسرے سرے پہ اس کا گھر تھا، اس لیے ہماری ہر روز ملاقات ضرور ہوتی تھی۔ پھر ہم دونوں ایک ہی اسکول میں پڑھتے تھے۔ جب ہم 8ویں جماعت میں تھے تو ایک دن فرعون کو بریک ٹائم فٹ بال کھیلتے ہوئے دائیں پاؤں پر چوٹ لگ گئی، جس وجہ سے اس کے انگوٹھے کا ناخن ٹوٹ گیا اور خون بہنے لگا۔ مجھ سے رہا نہ گیا، میں نے اسی وقت ہاتھ میں بکری پانی والی بوتل سے پاؤں کو دھویا اور اپنے سر پہ لپٹے ہوئے اسٹولر کو پھاڑ کر فرعون کے زخمی انگوٹھے پر خون صاف کر کے باندھ دیا۔ سارے ٹیچرز ہکا بکا ہو گئے کیونکہ ان کو بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ صبا کو ہو کیا گیا۔ یہ سب کیوں کر رہی ہے؟ ہمارے موجود ہونے کے باوجود بھی سارے ٹیچرز کو یہی لگا تھا جیسے ہمارے درمیان کوئی چکر چل رہا ہے۔ تب میں نے ہیڈ ماسٹر صاحب کے سامنے پیش ہو کر ان کی یہ غلط فہمی دور کی کہ فرعون میرے سوتیلے تائی کا بیٹا ہے۔ تب سے میرا دل ایک دم سے فرعون کی طرف پھسلا اور میں فرعون کو سوچنے لگی۔ راتوں کو اکثر جاگتی رہتی، اسے یاد کرتی۔ شاید اسی وجہ سے ہم دونوں میں پیار، محبت، چاہت اور خلوص نے رفتہ رفتہ جنم لینا شروع کر دیا۔ کبھی وہ ہمارے گھر تو کبھی میں اس کے گھر چلی جاتی تھی۔ ہم دونوں کی محبت کا یہ عالم تھا کہ اگر کسی دن ہماری ملاقات نہ ہو تو یوں لگتا تھا جیسے دنیا ختم ہو گئی ہے۔ دنیا تو ختم لگنی ہی تھی کیونکہ ہم دونوں ایک دوسرے کو اپنی کل کائنات ہی سمجھتے تھے۔ میرے امی ابو بہت اچھی طرح اس بات کو جانتے تھے اور ان کی خواہش بھی تھی ہماری شادی ہو جائے، مگر اچانک میرے میٹرک کے امتحان ابھی ختم ہوئے ہی تھے کہ فرعون کے بڑے بھائی شہزل کا میرے لیے پرپوزل آ گیا۔ امی ابو نہ تو انکار کر سکتے تھے نہ ہی اقرار کر سکتے تھے، تو انہوں نے یہ فیصلہ میرے اوپر چھوڑ دیا۔ بہت سوچ بچار کرنے کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچی کہ میں انکار کر دیتی ہوں۔ انکار کی وجہ فرعون اور میرے درمیان بے انتہا محبت تھی جو ہم دونوں ایک دوسرے کو کرتے تھے۔ فرعون کو میرا انکار کرنا اتنا برا لگا کہ اس نے میرے گھر آ کر میرے امی ابو کے سامنے مجھے مخاطب ہو کر کہنے لگا، صبا تم نے سوچ بھی کیسے لیا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اس لیے تم انکار کو اقرار میں بدلو، ورنہ تمہاری وجہ سے خاندان والے تمہیں چھوڑ دیں گے۔ اور ویسے بھی میرا ضمیر اس بات پہ آمادہ نہیں ہوگا کہ میں محبت کے چکروں میں آ کر اس لڑکی کو اپنا جیون ساتھی بناؤں جس نے میرے بھائی کو ٹکرایا ہو۔ ایسا ہرگز بھی نہیں ہوگا، اس لیے اپنے اس فیصلے پر نظر ثانی کرو۔ میں جانتی تھی اس کی آنکھیں، چہرہ، دل بتا رہے ہیں کہ وہ مجھے بے انتہا محبت کرتا ہے، لیکن گھر والوں کی وجہ سے وہ یہ سب کر رہا ہے۔ کسی آندھی طوفان کی طرح وہ آیا اور میری محبت، چاہت، خلوص اور میرے سارے خوابوں و خواہشوں کو مٹی کی گروندوں سے سمجھ کر توڑ گیا۔ میں شہزل کے نام کو اپنے نام کے ساتھ جوڑنے پر راضی ہو گئی اور خود کو تسلی دی کہ یہی میرے نصیب میں ہے، تو میں پھر ناشکری کیوں کروں؟ چند مہینوں بعد میری شہزل سے شادی ہو گئی۔ شہزل کے ساتھ نکاح کے بندھن میں باندھتے ہوئے دل پہاڑ کی طرح بوجھل تھا۔ سب خوش تھے، میرے ابو امی کی آنکھوں میں اطمینان اور دعا تھی۔ شہزل فخر اور فخار سے بھرپور لگ رہا تھا، مگر دل میرا وہ تو کہیں گم ہو چکا تھا۔ شادی کی رات جب سب رسمیں ختم ہوئی اور کمرے میں روشنی، خوشبو اور سکوت کا ماحول پھیلا ہوا تھا، میں ایک کونے میں بیٹھی اپنے دل کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ آنکھیں بار بار دروازے کی طرف اٹھ جاتی جیسے فرعون آ جائے گا اور کہے گا، صبا یہ سب غلط ہے، تم میری ہو۔ لیکن حقیقت خواب سے کئی زیادہ ظالم ہوتی ہے۔ دروازہ کھلا اور اندر آنے والا فرعون نہیں بلکہ شہزل تھا۔ اس کی آنکھوں میں محبت اور اعتماد تھا۔ وہ بڑے وقار سے میرے قریب آیا اور نرم لہجے میں بولا، صبا میں جانتا ہوں تمہارا دل کہیں اور تھا، مگر اب تم میری بیوی ہو۔ میں زبردستی نہیں کروں گا، بس ایک گزارش ہے، مجھے ایک موقع دو۔
اگر تم چاہو تو میں ساری زندگی صرف تمہارا انتظار بھی کر سکتا ہوں۔ یہ جملے سن کر دل ٹوٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ میں نے پہلی بار شہزل کی آنکھوں میں جھانکا۔ وہاں محبت سچی تھی، خلوص بے حساب تھا، مگر میرا دل ابھی بھی فرعون کی یادوں میں قید تھا۔ رات بھر جاگتی رہی، کبھی فرعون کے لمس، اس کے لہجے اور ہنسی کو یاد کرتی، کبھی شہزل کی باتیں سوچ کر خود کو سمجھاتی۔ زندگی نے ایسے موڑ لے آیا تھا کہ اب پیچھے پلٹنا ممکن نہیں تھا۔ دن گزرتے گئے، شہزل نے کبھی مجھ پر دباؤ نہ ڈالا۔ وہ میری چھوٹی چھوٹی خوشیوں کا خیال رکھتا، میری خاموشیوں کو بھی پڑھ لیتا۔ اس کی محبت آہستہ آہستہ مرہم بننے لگی، مگر اندر کہیں فرعون کا زخم ابھی بھی تازہ تھا۔ وہ اکثر گلی میں دکھائی دے جاتا۔ شادی کے بعد پہلی بار جب سامنا ہوا تو اس نے نظریں چرا لی، مگر اس کی آنکھوں میں درد اور پچھتاوا صاف جھلک رہا تھا۔ میرا دل ایک لمحے کو کانپ گیا، مگر فوراً خود کو یاد دلایا، صبا اب تم شہزل کی ہو، یہ تمہارا نصیب ہے۔ وقت گزرتا گیا، شہزل کی محبت اور خلوص نے مجھے دھیرے دھیرے اس راستے پر کھڑا کر دیا جہاں شکایتوں کی جگہ شکر نے لے لی۔ میں نے مان لیا کہ محبت صرف چاہنے کا نام نہیں بلکہ نبھانے کا بھی نام ہے۔ آج میری شادی کو 10 سال ہو گئے ہیں۔ شہزل میرے بچوں کا بہترین باپ اور میرا سب سے مخلص ساتھی ہے، اور فرعون، وہ اب ماضی کے اوراق میں دفن ایک یاد ہے۔ کبھی کبھی خواب میں آتا ہے، مگر جاگنے پر دل خود کو یہی سمجھاتا ہے کہ شاید سچی محبت وہ نہیں جو ہمیں مل جائے، سچی محبت وہ ہے جو نصیب کے خلاف جاگ کر بھی دل میں زندہ رہے۔ میری شادی کی رات وہ رات تھی جب میں نے محبت کو دفن کیا اور نصیب کو قبول کیا۔